سامعین ذی وقار، ہم سارے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قرآن کریم میں رمضان کے مقدس محترم محتشم مہینے کی شان کس انداز سے بیان فرمائی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مقدس مبارک مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن نازل کیا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، نشانیاں ہیں، اور ایک جملہ ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کا جو ملکہ ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے کا جو کسوٹی کا معاملہ ہے، قرآن نے بہت واضح طور پر ذکر کیا۔ قرآن ایک سوال کرتا ہے، قرآن ایک دعوت فکر دیتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے تم لوگ؟ افلا یتدبرون القرآن، تو قرآن یہ دعوت دے رہا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ ہماری بدقسمتی کہ قرآن اپنا تعارف یوں بیان کرے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، جس میں لوگوں کے لیے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کا ہنر اور تمیز کرنے کی جو کسوٹی ہے، قرآن نے وہ بیان کی۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی جناب سے آنے والی وہ رسی کہ جس کو تھام کر انسان رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ قرآن وہ کتاب کہ جس کا ابتدائی جملہ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ قرآن بار بار یہ دعویٰ کرے، قرآن بار بار یہ دعوت دے کہ اگر تمہیں اس کے منزل من اللہ، یعنی یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شک شبہ ہے تو پھر تم اس جیسی کوئی 10 آیات، کوئی 10 صورتیں، کوئی ایک آیت اس جیسی لے آؤ۔ قرآن جا بجا یہ دعوت دے رہا ہے، ان ساری آیات کو اگر جمع کیا جائے تو ان ساری آیات کو ایک طرف رکھیں اور پھر اپنا کردار ایک طرف رکھیں کہ ہم نے صرف اور صرف آج کے دور میں قرآن ثواب کے لیے پڑھنا اپنی عادت بنا لی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ثواب کی بھی کتاب ہے، لیکن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ثواب کی کتاب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صرف ثواب کی کتاب ہے۔ ہماری بدقسمتی اور المیہ کہ ہم نے صرف اور صرف ثواب کی کتاب بنا لی۔ اس سے علوم کے، اس سے جا بجا علم کے وہ موتی، وہ سمندر نکلتے ہیں کہ کاش کہ اس قرآن کریم کی آیات بینات پر یہ امت مسلمہ غور و فکر کرتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی جو آج امت مسلمہ جس نوبت سے دو چار ہے۔ ہم نے صبح کے درس میں ایک بات بیان کی کہ ہماری نماز غور و فکر سے خالی ہے، ہماری قرات غور و فکر سے خالی ہے۔ ہمارے معاشرے میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، ہم عموماً ایصال ثواب کے لیے ایک مشہور سورہ ہم نے خاص کر لی ہے کہ اس سورہ کو ہم نے قرآن ایصال ثواب کے لیے قرآن کی سورہ کو ہم نے خاص کر لیا، لیکن اس سورہ کے مضامین کیا ہیں؟ سورہ یاسین کے مضامین کیا ہیں؟ اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ یاسین میں کون سا واقعہ اللہ جل وعلا بیان فرما رہے ہیں، تو شاید ہی کوئی بتا سکے کہ سورہ یاسین میں کیا واقعہ ہے۔ وہ سورہ یاسین میں کون سے 3 رسول ہیں، کون سے 3 بھیجے جانے والے شخص ہیں جن کا اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ پہلے ایک کو بھیجا گیا، پھر دوسرے کو بھیجا گیا، پھر تیسرے کو بھیجا گیا۔ لیکن ہماری یتیم العلمی کا حال یہ ہے کہ ہم نے لا ریب کتاب کو جو دعویٰ کرتی ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، اس جیسی کوئی کتاب تو ایک طرف رہی، اس کے جیسی کوئی ایک آیت کیا، ایک حرف، ایک لفظ بھی ساری دنیا کے جن و انس مل کر جمع ہو جائیں
تب بھی وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اس عظیم کتاب کو صرف وظیفے کے طور پہ اپنا لیا۔ ہم نے صرف اور صرف وظیفے کے طور پہ اس کتاب کو اپنایا۔ ہمارا بچہ، میں عموماً بچوں سے یہ بات کہا کرتا ہوں، صرف زمانہ طالب علمی میں آپ نے قرآن پڑھا، زمانہ طالب علمی میں آپ نے قرآن پڑھا جب آپ کو کسی شے کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، اور وہ بھی ماں باپ کے کہنے پر، ان کے زبردستی کرنے پر آپ مسجد میں جاتے رہے، یا کسی کے پاس یا آپ کے گھر میں انتظام کر لیا گیا کہ بھئی کوئی قاری صاحب جو ہیں وہ پڑھانے کے لیے آ جائیں، بس ایک عمر کا وہ حصہ آپ نے قرآن پڑھا۔ اس کے بعد جب آپ نے اپنی عملی زندگی میں قدم رکھا، آپ نے قرآن کو کبھی نہیں پڑھا۔ آپ اپنی زندگی کا ہر بندہ یہ مشاہدہ کرے کہ جب سے میں نے اپنی زندگی کے عملی دور میں قدم رکھا ہے، میں نے قرآن کسی سے پڑھا، میں نے قرآن کسی کے سامنے بیٹھ کر سنانے کی کوشش کی، میں نے قرآن کسی کو سنایا، کیا میں نے قرآن کو سیکھا، یا میں نے قرآن پر عمل کیا تو کتنا کیا؟ قرآن اٹھائیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ یا ربی، کہ قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش کریں گے اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اے باری تعالیٰ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کی تفاسیر امام رازی اور بڑے بڑے ائمہ محدثین مفسرین یہ لکھتے ہیں، امام غزالی نے لکھا، بڑے بڑے ائمہ نے لکھا، آسان اس قدر ہے کہ ایک بچہ جب بولنا سیکھتا ہے آپ اس کو بھی یاد کروائیں تو یاد ہو جائے گا۔ گہرا اتنا ہے، 1400 سال گزر گئے، آج تک کوئی مفسر یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے اس آیت کی مکمل تفسیر لکھ دی ہے۔ ہزارہا تفاسیر لکھی گئیں، ہزارہا مفسرین نے اپنے جو اللہ نے علم دیا تھا اس کے مطابق قرآن کی آیات کی تشریح کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی مفسر نے یہ نہیں کہا کہ جو میں نے لکھ دیا اب اس کے بعد کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر ہر بندے نے لکھی، لیکن ہم نے کبھی تفسیر پر توجہ نہیں دی کہ ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے کیا کیا۔ ہم نے آ جا کے قرآن صرف اس لیے بنا لیا، نیا مکان لیں گے، بچے بلا لیں گے، قرآن خوانی ہو جائے گی، نئی دکان لیں گے، کسی مدرسے سے مکتب سے بچے لے آئیں گے، قرآن خوانی ہو جائے گی، کوئی فوت ہو گیا تو اگر کسی میں ہمت ہوئی تو وہ بچے قبر پر لے جا کر وہاں کھڑا کر کے پڑھا لے گا، ورنہ وہاں اپنے گھر میں پڑھائی کرا لے گا۔ اس کے علاوہ آپ میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے قرآن سامنے رکھا، اس کی آیات کو دیکھا، اس کے ترجمے اور تفسیر کو دیکھا، اور پھر میں نے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، اس کا جواب بہت کم لوگ دے سکیں گے کہ ہاں ہم نے قرآن کو یوں بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ تو قرآن تو آج بھی بلا رہا ہے، قرآن تو آج بھی بلا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں غور و فکر نہیں، ہم اس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ خبر نہیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اور میں نے وہ اکثر واقعہ ہر مرتبہ یہ سنایا، ہمارے استاد صاحب، استاد سعید قمر سیالوی صاحب زیدہ مجدہو نے جب حفظ کیا، ان کے والد گرامی ان کے شیخ کے پاس لے کر گئے تو شیخ نے کہا تھا اس کو دینی علوم بھی پڑھائیے گا، اس لیے کہ کلّا حافظ کچھ بھی نہیں۔ جو حافظ قرآن ہے وہ قرآن کے لفظوں کو تو بڑی ترتیب اور روانی سے پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے معانی اور گہرائی میں جائے گا۔ ہم اسلام آباد گئے، ہمارے ملک پاکستان کے بہت بڑے نامور ماہر ایٹمی سائنسدان سلطان بشیر صاحب زیدہ مجدہو، جب ان کے پاس پہنچے تو ہم نے ان سے ایک سوال کیا تھا، ہم نے ان سے ایک سوال کیا کہ بے دینی بہت پھیل رہی ہے، جو زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے وہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا جتنا بھی پڑھا لکھا ہوگا، جس نے قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھا ہوگا، بلکہ کہتے ہیں جو سائنسدان ہیں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ اللہ پر سب سے زیادہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے سامنے ساری صورتحال ہوتی ہے کہ ایک پھل بیج زمین میں بویا، وہ کیسے نکلا،
کومپل پھوٹی، وہ درخت بنا، پھر اس سے جب پھل پیدا ہوا، انہوں نے مثال دی تھی آم کی کہ جب تک آم کھانے کے لائق نہیں تھا اسے ہرا رکھا گیا، کوئی دیکھنے والا ادھر توجہ نہیں کرتا۔ جیسا پتوں کا رنگ ہے ویسا ہی آم کا رنگ ہے، کیونکہ اب تک وہ کھانے کے لائق نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی وہ کھانے کے لائق ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کا رنگ ایسا حسین کر دیا، ہر چلنے والا رک کر دیکھے کہ یہ آم کتنا حسین ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز تو غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے آپ کو کہ غور و فکر کرو۔ چند آیات آپ کے سامنے ہیں، سورہ بقرہ کی 164 نمبر آیت ہے۔ اگر آپ کو ترجمہ آتا ہو تو آپ اس آیت کی تشریح، اس کی گہرائی میں ڈوبتے چلے جائیں گے۔ قرآن فرما رہا ہے، اے پڑھنے والے سن، آسمان کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، یہ رات اور دن کے آنے میں، یہ جو کشتیاں چلتی ہیں پانی پر، بڑے بڑے سامان لے کر، بڑے بڑے کنٹینر لے کر جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا جس کے ذریعے اللہ نے زمین کو زندہ کیا، زمین کو مردہ ہونے کے بعد زمین کو زندہ کیا، اور پھر اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، یہ ہواؤں کا آنا، یہ بادلوں کا جانا، فرمایا لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ جس کو آیت کا ترجمہ نہ آتا ہوگا، جس کو آیت کا ترجمہ نہ آتا ہوگا، وہ کیا سمجھے گا کہ کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اس قسم کی بہت سی آیات ہیں۔ سورہ آل عمران اٹھائیے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا یہی دعوت فکر دے رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، یہ رات اور دن کے گردش کرنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور ایک دو نشانیاں نہیں، لآیات کئی نشانیاں۔ اور عقل والے کون ہیں؟ جب وہ ان نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل دیکھیے، آپ ہر مہینے میں روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں، سرکل جاری ہے۔ آپ کے بچپن سے اب تک کس طرح ایام گردش کر رہے ہیں، کبھی دن بڑے کبھی راتیں بڑی، کبھی گرمیوں کے روزے، کبھی معتدل موسم کے روزے، کبھی سردیوں کے روزے آنے والے ایام میں آئیں گے۔ قرآن فرما رہا ہے اس میں نشانی ہے، کس کے لیے؟ جو عقل والا ہے۔ اور جب وہ ان نشانیوں کو دیکھتا ہے، قرآن کہتا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کھڑا ہو تب بھی، بیٹھا ہو تب بھی، لیٹا ہوا ہو تب بھی۔ تو جس نے غور و فکر نہیں کیا وہ ذکر، جس نے غور و فکر نہیں کیا وہ ذکر نہیں کر سکتا۔ ذکر کون کرے گا؟ جو عقل مند ہوگا۔ تو قرآن عقل مند کسے کہہ رہا ہے؟ قرآن عقل مند کسے کہہ رہا ہے؟ جو کاروبار پر زیادہ توجہ دے۔ قرآن عقل مند کسے کہہ رہا ہے؟ جو گاڑی اور بنگلے پر توجہ زیادہ دے۔ قرآن کی کسوٹی دیکھیے کہ قرآن نے اسے عقل مند کہا جو زمین و آسمان کی لیل و نہار کی گردش پر غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتا، اور پھر وہ اللہ کا ذکر ایسے نہیں کرتا کہ دھکے سے اس کو کہا تو اس نے 2 رکعت پڑھ لی، جس طرح آج ہم نے صبح حدیث پاک پڑھی تھی کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی طرح چونچ مارنے سے منع کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کوے کی چونچ کی طرح سجدہ کرتے، ہوا نا؟ پھر ایسا اس کا مطلب ہوا کہ ایسے بھی کئی ہوں گے، آپ سب نے دیکھے ہوں گے، جو سجدے میں گئے اور جاتے ہی اٹھ گئے، جن کی عقل نہیں ہے ان کے ذکر میں اللہ تعالیٰ کا وہ مزہ، وہ لطف، وہ سرور نہیں ہے جنہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا۔ اور جب وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، زمین میں غور و فکر کرتے ہیں، اور ان سب چیزوں کے بعد ان کی زبانوں سے نکلتا کیا ہے؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا،
اے ہمارے رب تو نے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا، تو نے کچھ بھی بیکار پیدا۔ آج جدید علوم، اب علوم کے بہت ساری شاخیں ہیں نا، کوئی علم الجنین ہے، اناٹمی ہے، یہ جو علوم کی شاخیں ہیں۔ اسی طرح جو زولوجی ہے، جو جانوروں کا علم ہے، قرآن کریم نے اس حوالے سے جو کچھ بیان کیا، آج اس ایک جملے پر ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ ماہر حیوانات جو ہیں یہ آج آپ سے کہتے ہیں کہ یہ چھپکلی بھی بے فائدہ نہیں ہے، یہ چھپکلی بھی، یہ جو گو پیدا کی ہے اللہ نے، یہ بھی بے فائدہ۔ ہاں ان کا کچھ نہ کچھ نقصان تو ہے، لیکن ان کے پیدا کرنے میں کچھ نہ کچھ فوائد ہیں۔ آج بڑے بڑے محکمے بن گئے جو جنگلی جانوروں کی زندگی کی حیات کا تحفظ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ جب تم غور و فکر کرو گے، غور و فکر کرنے کے بعد تم پر یہ بات کھلے گی کہ رب نے کچھ بھی بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو آپ کے ذہن میں آئے گا یہ مکھی بھی اللہ نے بے فائدہ پیدا نہیں کی، یہ مچھر بھی اللہ نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ آپ غور و فکر کرتے چلے جائیں، جس رب نے اتنا کچھ بنایا اور اتنا کچھ بنانے کے بعد اس رب نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم تھک جاؤ گے، تم شمار نہیں کر سکو گے۔ کرے گا کون؟ جو قرآن میں غور و فکر کرے گا۔ لیکن قرآن کریم میں غور و فکر کیسے ہوگا؟ جب وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا، جب وہ قرآن کے لیے وقت نکالے گا۔ آپ عملی زندگی میں آئے، کام کاج میں مشغول ہو گئے، ڈیوٹی پر جا رہے ہیں، ڈیوٹی سے آ رہے ہیں، اس کے بعد ماں باپ نے شادی کر دی، اس کے بعد سے بالکل وقت نکل گیا۔ اب عمر کا وہ حصہ جو بچپن میں آپ نے سیکھا تھا، بڑی تلخ بات کرنے لگا ہوں، جو بچپن میں آپ نے سیکھا تھا، جب آپ نے کسی سے سوال نہیں کیا تھا، دیکھ کر، جو کچھ سن کر، کسی کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، کسی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، اس کے بعد سے ایک فیز آیا زندگی کا، آپ کاروبار میں لگ گئے، نوکری میں لگ گئے، اس کے بعد شادی آ گئی، بچوں کی پرورش میں لگ گئے، بڑھاپے میں اب آپ اپنی وہ بچپن کی اس پریکٹس کو دوبارہ کر رہے ہیں۔ یہ جو درمیان کا سارا عرصہ ہے، اس میں آپ نے دین کا کچھ نہیں سیکھا، کچھ نہیں سمجھا، کسی کے پاس جا کر کچھ نہیں پوچھا۔ اب آپ نے دیکھا دیکھی بہت سے وہ کام بھی کیے، اب کسی کو کہیں تو وہ کیا کہے گا؟ مجھے تو 30 سال ہو گئے، مجھے 40 سال ہو گئے، مجھے 50 سال ہو گئے۔ او بھائی میاں، تو نے کس کے پاس جا کر سیکھا؟ تو نے کس سے جا کر نماز کے مسائل سیکھے؟ آج کسی سے سوال کرو بھی نماز کس زبان کا لفظ ہے، نماز کس زبان کا لفظ ہے، تو ہماری اکثریت کو نہیں پتا ہوگا کہ نماز کس زبان کا لفظ ہے۔ آج ہماری عوام سے پوچھا جائے کہ قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن کا لفظی معنی کیا ہے، قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن کا تعارف کیا ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کا مضمون کیا ہے، تو ہماری اکثریت جو پیدائشی مسلمان ہیں، جو مسلمانوں کے علاقے میں پیدا ہوئے، مسلمان ماحول میں پلے بڑے، جن کے کانوں میں نہ جانے کتنی ہزار لاکھوں بار اللہ کا کلام آیا، اللہ تعالیٰ کا وہ نغمہ جو لاہوتی ہے وہ اس کے کانوں نے سنا، لیکن معنی پوچھ لیا جائے تو ہماری اللہ ماشاءاللہ ہمارے لوگ ایسے بھی ہوں گے، انہیں حی علی الصلاۃ کا جواب نہیں آتا کہ حی علی الصلاۃ کے جواب میں کیا کہا جائے گا، حی علی الفلاح کے جواب میں کیا کہا جائے گا۔ تو نہ قرآن کا پتہ کہ قرآن پر غور و فکر کرنا تھا، اور پھر جب بڑی عمر میں پہنچ گئے اب شرم آتی ہے، وہی بچپن کا غلط پڑھا ہوا، اور کئی ایسے ہیں جو بچپن میں بھگوڑے ہو گئے تھے، عمر زیادہ ہو گئی درمیان میں چھوڑ دیا، کئی ایسے ہیں جن کو آپ گن سکتے ہیں، ہر محلے میں کئی لڑکے ایسے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ بھئی قرآن سارا پڑھا ہے، اس کا جواب ہوگا نہیں۔ تو قرآن تو یہ بیان کر رہا ہے کہ جو ذکر کرتے ہیں، قرآن کریم میں تفکر کرتے ہیں، اللہ کی آیات میں تفکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کی۔
پھر اس کے بعد ایک اور آیت آپ کے سامنے ہے سورہ یونس کی، قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ قرآن بیان کر رہا ہے، اے محبوب فرمائیے کہ اے سننے والے تم دیکھو یہ آسمان اور زمین میں کیا کیا نشانیاں ہیں، کیا کیا نشانیاں ہیں۔ اور قرآن نے پھر اگلا نتیجہ بھی بیان کر دیا، وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ، لیکن یہ نشانیاں، یہ آیات جو ایمان لانے والے نہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ پہلے قرآن فرما رہا ہے کہ دیکھو آسمان میں، زمین میں نشانیاں دیکھو، آسمان میں دیکھو نشانیاں، زمین میں دیکھو نشانیاں۔ ان نشانیوں کے بعد قرآن نے نتیجہ بیان کیا کہ جو ایمان لانے والے نہیں ان کو یہ دیکھنا فائدہ، تو کیا ہم ان لوگوں میں شمار تو نہیں کہ ہم بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آج ایک موٹا سا سوال ہے، ہمارے جدید دور کے نوجوان سے پوچھا جائے کہ صبح کاذب اور صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق اور صبح کاذب یا پاؤں پھٹنا کیا ہوتا ہے؟ آپ اس بچے سے پوچھیں اس وقت کون کون سا موبائل عام ہے، کون کون سا موبائل خاص ہے، کس موبائل کی تصویر سب سے زیادہ اچھی آتی ہے، وہ بچہ آپ کو فر بتائے گا۔ آپ بچے سے پوچھیں کون سی گاڑیاں اس وقت سب سے اچھی ہیں، وہ گاڑیوں کے ماڈل آپ کو بتائے گا، جو آپ نے سکھائے بتائے نہیں ہیں، جو آپ نے سکھائے بتائے نہیں، لیکن اس کو ماڈلوں کا پتہ، اس کو کھلاڑیوں کے نام سارے آتے ہیں، کون سا کھلاڑی بیٹسمین ہے، کون سا کھلاڑی بالر ہے۔ لیکن یہی آپ پوچھ لیں کہ بھی اذان کا آغاز کیسے ہوا تھا، اذان کا آغاز کیسے ہوا تھا، یا نماز کے حوالے سے ایک مسئلہ کر لیا جائے، پوچھ لیا جائے بھی نماز ابتداءً جو فرض ہوئی تھی اس کی حیثیت کیا تھی۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ مسافر کتنے کلومیٹر کے بعد جا کر بنے گا اور وہ نماز کیسے پڑھے گا، نماز قصر، اس کے احکامات کیا ہیں، ہماری اکثریت کو نہیں پتہ۔ قرآن فرما رہا ہے یہ آسمان زمین اس میں دیکھو نشانیاں ہیں، لیکن نشانیوں سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو مومن ہوگا۔ جو مومن نہیں ہوگا وما تغنی الآیات والنذر، نہ اس کو ڈر والی کوئی بات، نہ اس کو آیات کا کوئی معاملہ، اس کو کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ فرما رہا ہے غور و فکر کرو، لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ پھر قرآن اس سے آگے کا جملہ ایک بیان کرتا ہے کہ آسمان تو بڑی دور کی بات ہے، زمین بھی ہو سکتا ہے تم اس پہ غور و فکر نہ کر سکو۔ اب زمین پر بھی آپ غور و فکر کریں، آپ کا موسم یہاں کا کیسا ہے؟ آپ یہاں سے 200-300 کلومیٹر دائیں بائیں ہو جائیں، وہاں پہنچ جائیں تو وہاں کا موسم کیسا ہے؟ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، جس کے بارے اللہ فرما رہا دیکھو وہ بھی زمین پر رہتے ہیں۔ ہم لوگ شمالی علاقہ جات میں صرف سیر کرنے کی غرض سے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے ہمیں صرف ایک کام آتا ہے، ویڈیو بنائی سوشل میڈیا پہ، پتہ چلے کہ ہم یہاں سیر کرنے آئے تھے۔ کبھی غور و فکر تو کرو، کبھی تم نے یہ دیکھا کہ یہ بھی تو زمین ہے، لیکن یہاں موسم ایسا کیسے؟ آپ ان باتوں پر غور و فکر کریں کہ ہمارا اور سندھ کا کتنا فاصلہ ہے، وہاں کا پھل پہلے کیوں آتا ہے اور وہاں کا پھل میٹھا کیوں ہوتا ہے۔ قرآن تو آپ کو دعوت دے رہا ہے، آسمان میں غور و فکر کرو، زمین میں کرو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو قرآن فرمانا ہے وفی انفسکم، سب چھوڑ دو، اپنے اندر دیکھو، تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہاری زبان، تمہارے دانت اور دانتوں کا ڈیزائن، دانتوں کی ترتیب، تمہاری انگلیوں کی ترتیب، تمہارے انگوٹھے، پھر تمہارا کھانے پینے کا نظام، تم جو چاہتے ہو منہ میں ڈالتے چلے جاتے ہو، تم سو رہے ہو، سارا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ وفی انفسکم، لیکن قرآن نے پھر حقیقت یہ بھی بیان کی، افلا تبصرون، تم نہیں دیکھتے۔ وفی انفسکم، تمہارے اپنے اندر بہت ساری نشانی۔ اس سے پہلے فرمایا وفی الارض آیات، زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں،
للموقنین، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ چلو زمین چھوڑ دو، ہو سکتا ہے تم زمین پر نہ جا سکو، زمین پر گھوم پھر نہ سکو، تم اپنے اندر ہی دیکھو تمہارے ناخن کیسے بڑھتے ہیں، تمہارے بال کیسے بڑھتے ہیں۔ کبھی ان چیزوں پر غور و فکر کریں کہ آپ کے ایک مخصوص عمر کے بعد ہی چہرے پر بال کیوں آتے ہیں، پہلے کیوں نہیں آتے؟ کبھی غور و فکر تو کریں اس بات پر۔ آپ کے ہونٹ اللہ نے ایسے بنائے جس چیز کو آپ کبھی چاہے منہ میں رکھتے ہیں، جس چیز کو چاہے تھوک دیتے ہیں۔ اور ہمارے ایک دوست نے بڑی اہم بات بتائی، آپ دیکھیں دانتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ساخت بنائی ہے، آپ کوئی بھی چیز کھائیں دانتوں کو چپکتی نہیں ہے، لیکن جن کے مصنوعی دانت لگے ہوں وہ جب ایسی چیزیں کھاتے ہیں تو ان کے دانت کو چپک جاتی ہے۔ لیکن دانت کی ہڈی کی ساخت ایسی ہے کہ اس پر کوئی شے نہیں چپکتی۔ آپ کھاتے ہیں، دانت صرف چبانے کے کام آتے ہیں، دانت پر کوئی شے چپکتی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی دانت چلے جائیں اور مصنوعی دانت لگ جائیں تو دانت کے اوپر چیز چپک جاتی ہے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق پر غور کریں، آپ کا منہ ہل رہا ہے اور دونوں اطراف میں دانت ہیں، نوکیلے دانت ہیں، درمیان میں آپ کی زبان ہل رہی ہے، کبھی بھی دانتوں کے نیچے نہیں آتی، اور کبھی آ جائے تو لگ پتہ جاتا ہے، بندہ کسی کو کہہ بھی کچھ نہیں سکتا کیونکہ کاٹا بھی خود ہے۔ یہ کس کی قدرت؟ یہ کس کی قدرت؟ آپ دیکھیں نیند آ رہی ہے، قرآن فرما رہا ہے دیکھو ہم نے رات بنائی سونے کے لیے، دن بنایا کام کے لیے، کیسے نیند آ جاتی ہے، کیسے معاملات سارے چل رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وفی انفسکم، تم اپنے اندر ہی دیکھو، اپنے اندر دیکھو، تمہیں نشانیاں ملیں گی۔ جب تمہیں دیکھیں نا، ہم پر کوئی شخص احسان کرے، آپ کسی جگہ پر کام کرتے ہیں اور آپ کو کام کرنے کے پیسے ملتے ہیں، اللہ واسطے نہیں ملتے، لیکن آپ کا باس آ جائے تو آپ کھڑے ہو کر ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ کیوں؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں مجھے کون سا اللہ واسطے دیتا ہے، میں کام کرتا ہوں تو دیتا ہے، لیکن آپ اس کے لیے کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ یہ میرا محسن ہے، یہ میرا محسن ہے، اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، اگرچہ میرا حق مجھے دے رہا ہے۔ تو قرآن یہی بات بیان کرتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے معاملات میں بڑا علم ہے ان کے پاس، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت کے بارے میں یہ غافل ہیں، انہیں آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، آخرت سے غافل۔ تو میرے عزیزو، قرآن تو جا بجا آپ کو دعوت دیتا ہے، جا بجا آپ کے لیے قرآن فرما رہا ہے دیکھو ہم نے رات کو تمہارے لیے تابع کر دیا، ہم نے رات بھی تمہارے لیے بنائی، ہم نے دن بھی تمہارے لیے بنایا، ہم نے سورج چاند ستارے بھی تمہارے لیے بنائے۔ اس کائنات کے مالک نے سب کچھ آپ کے لیے بنایا، لیکن آپ کو اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ تو قرآن سمجھ کے پڑھنا، یہ اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیجئے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ ہم قرآن کو آج سے سمجھ کر پڑھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے۔ قرآن تو خود فرما رہا ہے افلا ینظرون الی الابل، تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، کتنا لمبا، کیف خلقت، کیسے اللہ نے بنایا، وإلی السماء کیف رفعت، دیکھو بلند و بالا آسمان، وإلی الجبال کیف نصبت، دیکھو پہاڑ کیسے نصب کیے، وإلی الارض کیف سطحت، دیکھو زمین کو اللہ نے کیسے بچھایا۔ تو قرآن جا بجا یہ دعوت دیتا ہے، لیکن سمجھے گا کون؟ جو قرآن پر غور و فکر کرے گا۔ قرآن نے ایک آیت بیان کی، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے جو کافر ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے، انہوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے۔ پھر یکا یک ایسا ہوا کہ اللہ فرما رہا ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا، ہم نے ان دونوں کو کیا کیا؟
جدا کیا۔ اور اس کے بعد قرآن کا ایک جملہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے کو پانی سے پیدا کیا۔ ہر شے کی زندگی میں پانی ہے، ہر شے کی زندگی میں 1921 میں، 28 میں، 34 میں، 60 میں، 64 میں سائنسدان لگے رہے، مختلف تحقیقات ہوتی رہیں، اور اس کے بعد پھر سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ جی یہ کائنات ایسے نہیں بنی، پہلے وہ کہتے تھے خود بخود بنی ہے، ارتقائی عمل سے بنی ہے، قرآن کہتا ہے لفظ کن سے بنی ہے۔ اور پھر قرآن کی یہ آیت بیان کرتی ہے کہ سب باہم ملا ہوا تھا، جیسے انگلیاں دوسری انگلیوں میں مل جاتی ہیں۔ فَفَتَقْنَاهُمَا، اللہ نے کیسے دونوں کو الگ کیا کہ آسمان چھت بن گیا، زمین بچھونا بن گئی۔ آسمان وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے اسے محفوظ چھت بنایا، اور زمین تمہارے لیے بچھونا بنائی۔ جس بات کو سائنس 1400 سال کے بعد سمجھی، قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیا کہ زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے، زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے۔ پھر قرآن نے جو ذکر کیا کہ ہر شے پانی سے پیدا کی۔ میں تفسیر بچیوں کو پڑھا رہا تھا تو تفسیر میں یہ آیت آئی، تو میں نے اس آیت کے تحت پھر لکھوایا کہ آج جس چیز کو سائنسدان آج جانے ہیں کہ جی یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی، یہ باہم ملے ہوئے اجزاء تھے، گیسیں اکٹھی ہوئی، ایک سائنسی بات ہے جو فزکس کے اور میٹا فزکس کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں، دوسرے جو طبیعیات کے ما بعد الطبیعیات کے جو طلباء ہیں وہ جانتے ہیں اس بات۔ اور ہم نے ہر شے کو کس سے بنایا؟ پانی سے بنایا۔ دو معنی ہیں، ہر شے کی پیدائش میں بھی پانی ہے اور پیدائش کے بعد بھی پانی ہے۔ اور وہ کیسا ہے؟ آپ یہ اس چارٹ سے اندازہ لگائیے کہ انسانی جسم میں پانی کی مقدار کتنی ہے۔ ایک سائنسی تجزیے کے مطابق ہر انسان کے جسم میں 60 سے 70% صرف پانی ہوتا ہے، 60% کے قریب قریب۔ انسانی دماغ میں 75% پانی، بلڈ میں 83%، دل میں 79%، ہڈیوں میں 22%، مسلز میں 75%، جگر میں 85%، یہ پانی ہے۔ ہمارے خون میں بھی پانی ہے۔ اگر کسی نے کبھی دیکھا ہو کہ جب کسی کو خون عطیہ کیا جاتا ہے اور وہ کافی دیر تک پڑا رہتا ہے تو پانی اوپر اوپر آ جاتا ہے، جس کو آپ ریڈ سیل اور وائٹ سیل کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ خون سفید خلیے اور لال خلیے۔ تو جب قرآن کو کوئی سمجھ کر پڑھے گا اور وہ ان چیزوں کو دیکھے گا تو بتائیے اس کا ایمان بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ اس کا ایمان بڑھے گا۔ تو جس نے سمجھ کر نہیں پڑھا ہوگا، ہماری بدقسمتی اور المیہ کیا ہے، جو بندہ گھر سے وقت نکال کر گیا اس کو ایک بات بھی ملی تو اس ایک بات کو اپنے لیے بڑا قیمتی سمجھے گا، لیکن جس کو بیٹھے بٹھائے سب کچھ ملے، نہ اس کو وقت کی قدر نہ اس کو بات کی قدر۔ میں نے ایک بار پہلے بھی مثال دی تھی آپ کو، ہم نے یہاں سے سفر کیا اور یہاں سے سفر کر کے ہم چشتیاں گئے، صاحبزادہ عاصم محاروی صاحب زیدہ مجدہو کے پاس۔ یہاں سے چشتیاں کا سفر کتنا بنتا ہے یا آپ میپ پر دیکھ لیجئے گا۔ وقت بھی نکالا، اپنا وقت بھی صرف کیا، سفر بھی کیا۔ سفر کی مشکلات کے بعد کو 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے کے سفر کے بعد جب ہم ان کے پاس پہنچے، صرف 4 باتیں سنی، صرف 2 باتیں آپ کو بتاؤں، آپ کو بیٹھے بٹھائے مل رہی ہیں۔ ہمیں یہ 4 باتیں جب انہوں نے ہم سے پہلی بار فرمائی نا تو میں نے ساتھیوں سے کہا ہمارا سفر پورا ہو گیا، کیونکہ ہمیں سفر کرنے کے بعد یہ بات ملی تھی، ہم سننے کے لیے گئے تھے، ایک بھی بات ہماری طرف ہوئی تو ہم نے کہا کافی ہے۔ انہوں نے ایک بات کیا بیان کی کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے،
اللہ کے خلیفے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کے خلیفے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا، انسان برتنے کی چیز نہیں ہے، سامان کی طرح نہیں ہے، برتا پھینک دیا، استعمال کیا رکھ دیا۔ انسان ساتھ نبھانے کی چیز ہے۔ ہم تو یہ سفر کر کے گئے، میں نے ساتھیوں سے کہا زندگی کا حاصل ہو گیا، بہت ہے۔ یہ مثال آپ کو اس لیے دی کہ جس بات کے لیے ہم نے سفر نہ کیا ہو، وضو کر کے گھر سے نکلا نہ ہو، آگے بیٹھوں گا اور غور سے سنوں گا تو اس کو کیا قدر ہے، اس کو کیا پرواہ ہے۔ وہ کیسے دیکھے گا کہ یار یہ جو لکھا گیا، اس کے لکھنے میں وقت لگا، اس کو تلاش کرنے میں وقت لگا، اس کو ترتیب دینے میں وقت لگا۔ سننے والے کو بھی مزہ اور لطف آئے گا، سنانے والے کو بھی لطف آئے گا کہ یار یہ میری محنت کا بھرم رکھتے ہیں۔ لیکن جو گھر میں بیٹھا رہے اور وہ سنے ہی نہ، اور وہ ہر بات کو سنی انسنی کرے، تو پھر عزیز و علم ایسے نہیں آتا، اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا۔ میں وہ جملہ جو ہے نا آپ کے سامنے یہاں پہ رکھوں کہ ہم جب یہ تفسیر کا میں نے لکھوایا نا، تو میں نے اس پہ ایک بات لکھی کہ یہی ہر جاندار کا مادہ اصلی ہے، یا ہر جاندار کی بقا اور نشو و نما پانی پر ہے۔ خود انسانی جسم میں 65 سے 70% پانی ہے، جس چیز کو سائنس نے بہت عرصے کے بعد تحقیق کے بعد مانا، قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیا، ہم نے ہر شے کو پانی سے بنایا۔ تو یہ وہ بچیاں ہیں جو میرے پاس پڑھتی ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ خوش قسمت ترین بیٹیاں ہیں جو رب کا کلام پورا اپنے ہاتھ سے لکھتی ہیں، جنہوں نے رب کا پورا کلام اپنے ہاتھ سے لکھا، اس کی تشریح تفسیر اپنے ہاتھ سے لکھی۔ نہ جانے کل میدان محشر میں ان کو اللہ تعالیٰ کن کن اعزازات سے نوازے۔ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، بچوں کو یہاں قرآن کے الفاظ یاد کروا رہے ہیں، آگے ہمارا ابھی اور ارادہ ہے، بچیوں کو ہم قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ لکھوا رہے ہیں۔ کہ امام جلال الدین سیوطی نے شرح صدور میں لکھا امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوا، مجھ پر زمرد کے، یاقوت کے موتی نچھاور کیے گئے، میرے ہاتھ کو روشن کر دیا گیا اور مجھے کہا گیا اے امام شافعی، اے محمد بن ادریس الشافعی، تجھے پتہ ہے تو نے میرے محبوب پر فضائل درود کے حوالے سے چند باتیں لکھی تھی، اس درود کے لکھنے کی وجہ سے ہم نے تیرے ہاتھ کو روشن کر دیا۔ تو یہ جب تک لکھا رہے گا لکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب یہ تو جب بیان کرے گا تو وہ کہے گا میں نے وقت بھی نکالا تھا، میں اس کے لیے گیا بھی تھا، اس کو بیان کرنے میں بھی لطف آئے گا۔ جس نے وقت نہیں نکالا ہوگا، جس نے قربانی نہیں دی ہوگی، اس کو کوئی مزہ اور لطف نہیں آئے گا۔ وہ آخر میں آئے گا، آخر میں آگے بیٹھے گا، اچھا پتہ نہیں پاجی کی کچھ کہہ رہے سی، آج آ کے ہمارے جوانوں کو ایک ہی بات ملتی ہے، او آج کسی دی کلاس ہون ڈئی سی، سارا کیا کرایا کھو کھاتے، وہ جو پہلا بیان ہوا تھا وہ سارا گیا کہ پتہ نہیں پہلے کیا مغز ماری کی تھی۔ تو آج کے وعظ کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کے لیے وقت نکالا جائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ جس مفسر کی تفسیر آپ کو اچھی لگتی ہے، جو بھی مفسر آپ کے من کو بھاتا ہے، کوئی بھی ہے جس سے آپ کی قلبی ایک عقیدت وابستگی آپ کی اس سے ہوتی ہے، آپ اس کی ترجمے، اس کی تفسیر کو پڑھیے، اس سے بار بار پوچھیے۔ او بھائی قرآن کہتا ہے پوچھو، ہم نے پوچھنے کا سلسلہ ختم کر دیا، سلسلہ ختم کیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سارے معاملات ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور شہر رمضان جس کو اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے منتخب کیا، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں رمضان میں ہر بار دور کرتے تھے۔ جس سال آپ کا وصال ہوا نا، اس سال آپ نے قرآن کا 2 مرتبہ دور کیا تھا۔ اس سال آپ نے قرآن کا، آپ میں سے بھی کوئی اس نیت کے ساتھ کہ تراویح میں ایک قرآن پورا ہو جائے گا اور ہم صبح کے وقت قرآن پڑھیں گے تو قرآن 2 مرتبہ، 1 مرتبہ تو مکمل ہو جائے گا، دوسری مرتبہ آدھا رہ جائے گا، لیکن کم از کم 2 کا عدد تو آئے گا۔
اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ